بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی اور رات کے وقت آسمان پہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے کی اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو رب رات کے وقت تاروں کو دیکھتا ہے تو کیا رات کی تاریکیوں میں وہ انسان کی نگرانی نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنی پیدائش پہ غور کر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو ماں کے پیٹ میں ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر کس نے اسے وجود میں بخشا، پھر تیرا لڑک پن، پھر تیری جوانی، پھر تو بڑھاپا، پھر تو قبر کے پیٹ کے اندر چلا گیا. اے انسان اپنے وجود پہ غور کر. یہ تیرے پورے کس نے بنائے؟ تیری خوبصورتی آنکھیں کس نے بنائی؟ تیرے گلابی ہونٹ، تیری پھولی ہوئی گالیں اور تیرا 6 فٹ کا وجود یہ کس نے بنایا؟ یہ کوئی ہے بنانے والا؟ وہ اوپر آسمانوں میں موجود ہے. کیا اللہ تمہاری نگرانی نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمان کی قسم، مجھے ستاروں کی قسم، جس طرح میں رب نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ میں تمہیں قبر کے پیٹ سے بھی باہر نکالوں گا، اور یہ یقیناً فیصلہ حتمی ہے. میرے بھائیوں، آج میں گناہ کرتا ہوں تو میری داڑھی میرے گناہ کے اوپر پردہ بن جاتی ہے. کبھی یہ میری ٹوپی، کبھی میرا ممبر کے اوپر کھڑا ہونا میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کا نماز میں کھڑا ہونا، آپ کا اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیکنا، یہ اوپر پردے بن جاتے ہیں. کبھی پراپرٹی، کبھی جائیداد، کبھی مال، کبھی دولت اور کبھی چودراہٹ پردے ڈال دی جاتے ہیں ہمارے گناہوں کے اوپر. لیکن جب راز کھولے جائیں گے، جب انسان قبروں سے باہر آئیں گے تو وہ ایسا دن ہے یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائیں گے. انسان کے راز منکشف ہونا شروع ہو جائیں گے، رازوں کو کھولا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ یوم القضاء ہے، یوم الدین ہے، اس دن بدلے دیے جائیں گے. تو سب سے پہلا جو راز کھلے گا وہ قبروں سے اٹھتے ہی اندھے ہو جائیں گے. یہ پہلے وہ لوگ ہوں گے جب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اللہ ان کی آنکھوں کو سلب کر لے گا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کچھ لوگ قیامت کے دن جب کافر لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں اندھے ہوں گے. یوم القیامت اعمیٰ، وہ اندھے ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے قال رب لم حشرتنی. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اللہ تو نے اندھا کیا، بلکہ ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی. اتنا وہ سخت دن ہوگا. وہ کہے گا رب لم حشرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا. وقد كنت بصیرا، یہ فعل مضارع پہ قد حرف تحقیق داخل ہے، معنی یقیناً کو ہوگا اور کہے گا اے میرے رب یقیناً میں تو دیکھا کرتا تھا. کنت بصیرا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ فرمائیں گے اے ظالم انسان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ذکر سے اعراض سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک طویل موضوع ہے. بعض نے کہا کہ وہ قرآن سے اعراض کرتا ہوگا، قرآن نہیں پڑھتا ہوگا. بعض نے کہا قرآن پڑھتا تو ہوگا لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا ہوگا. وہ اللہ کے ذکر سے غافل انسان، مردے دل والا وہ انسان، تو جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ان کو اندھا کر دے گا. یہ پہلا طریقہ ہے راز کھولنے کا. اب دوسرے طریقے پہ غور کریں. کچھ لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون امثال الدر یوم القیامت. یہ امام کائنات کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب متکبرین لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، یہ گاڑی پہ جا رہی ہیں، کسی سائیکل والے غریب نے ان کو سلام کہا تو تکبر میں آ کر انہوں نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا. یہ تکبر کی چال چلنے والے انسان اور اپنے آپ کو بڈیرا اور چوہدراٹ کے اوپر سمجھنے والے، یہ اتنے ظالم اور متکبرین لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امثال الذر یوم القیامت، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیاں بنا دے گا. جو ہمیں یہ چیونٹیاں نظر آتی ہیں نا زمین پہ رینگنے والی،
جب متکبرین لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو یہ ایسے زمین پہ رینگ رہے ہوں گے جیسے چیونٹی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، ان کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر کے میدان محشر کی طرف لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کی گردنوں کے اوپر لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے، ان کی گردنوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر جائیں گے۔ یہ متکبرین لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا میں یہ اللہ کو چیونٹے ہی نظر آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تو انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کریکٹر کردار کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے، میرا رب تو تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے اس بندے کے دل میں میرا تقوی کتنا ہے، اس بندے کے دل میں میرا خوف کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ ظالم قسم کا انسان جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیاں بنا دے گا۔ یہ دنیا میں اللہ کو چیونٹے ہی نظر آتے تھے، بھلا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، لیکن اللہ کو یہ چیونٹے ہی نظر آتے تھے۔ جب قبروں سے باہر آئے تو ان کی اصلی حالت پہ ان کو لٹا دیا جائے گا، ان کو چیونٹیاں ہی بنا دیا جائے گا۔ تیسرا انداز، راز کھولنے کا تیسرا انداز، کچھ لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، یہ جو زبان میری ہے اور جو زبان آپ کی ہے ان لوگوں کی یہ زبانیں نہیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زبان کی بجائے ان کی دو آگ کی زبانیں بنا دیں گے، دو آگ کی زبانیں ان کو منہ میں اللہ چپکا دیں گے۔ دو آگ کی زبانیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چالاک قسم کے لوگ ہیں، ان کی زبان تو بڑی میٹھی ہے، جہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، کبھی محفل میں بیٹھے تو ان کی کیا بات ہے، ان کا کیا اخلاق ہے۔ یہ زبان کے میٹھے لوگوں کو زبان کی میٹھی گولیاں دے کر اندر ان کی منافقت بھری ہوئی ہے، یہ منافقانہ چال چلتے ہیں اور اندر سے چھریوں کے ساتھ لوگوں کو قتل کرنے والے صرف زبان کے بڑے میٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن ان کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافقانہ چال والے جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ جو ان کی زبان ہے یہ انہیں اپنی زبان نظر آتی تھی، لیکن اللہ کو ان کی زبان آپ کی نظر آتی تھی۔ جب یہ قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کی اصل زبانوں پہ ان کو لٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دو زبانیں ان کو آگ کی لگا دیں گے۔ یہ تیسرا انداز ہے راز کھولنے کا۔ یوم تبلی السرائر، قبریں کھل رہی ہیں، لوگ قبروں سے باہر آ رہے ہیں۔ چوتھا انداز سنیے، جب قبروں سے لوگ باہر آئیں گے تو انداز کھولنے کا اللہ کا عجیب ہی کیا خوب قرآن نے نقشہ کھینچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ پاک پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کچھ لوگ قبروں سے باہر آ رہی ہیں، ان کے پیٹ کے اندر سے آگ کے لاوے نکل رہے ہیں، ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ سے آگ نکل رہی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چچا اپنے بھتیجے کا، اپنے یتیم بھتیجے کا مال لوٹتا ہے، جو ماموں اپنے کسی یتیم بھانجے کا مال لوٹتا ہے، کوئی وڈیرا اپنے کسی یتیم ہمسائے کا مال لوٹتا ہے۔ یہ مال لوٹنے والا انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ مال لوٹ رہا ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق قرآن کہتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ تو وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے پیٹ سے آگ ہی نکل رہی ہوگی، آگ کے لاوے نکل رہے ہوں گے اس کے پیٹ سے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے راز کھولنے کا۔ انسان کے راز کھل رہے ہیں اور کچھ لوگ قبر سے اٹھ رہے ہیں، ان کا اتنا پیٹ بڑا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ آج ہمارے سارے چکر پیٹ کے گرد ہیں۔ اپنے آپ کو وڈیرا سمجھنے والے، اپنی تقریر کو بڑے سمجھنے والے یا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے والا، اس کے سارے چکر اپنی پیٹ کے خاطر ہیں، تو اس کا اتنا بڑا پیٹ ہوگا، قرآن کے تاجدار فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے ارد گرد یہ چکر لگا رہا ہوگا۔ یہ اتنا ظالم قسم کا انسان ہے، جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے 8 لاکھ کا یہ اس کو لہنگا لے کر دیتا ہے جو اس نے صرف 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہوتا ہے، اور اس کے ہمسائے میں ایک غریب وہ بھی بزرگ رہتا ہے، ایک غریب وہ بھی آدمی رہتا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور وہ مہندی، اس کے پاس مہندی بھی نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کی ہاتھ پہ لگائے۔
اور وہ خون کی مہندی اور آنسوؤں کی مہندی لگا کر رخصت کرتا ہے اپنی بیٹی کو۔ یہ ظالم قسم کا انسان جب قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کتنے پیٹ بڑے ہوں گے۔ یہ پانچواں انداز ہے راز کھولنے کا۔ یوم تبلی السرائر، لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ان کے راز کھل رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن نے کیا خوب نقشہ کھینچا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ایک سانپ ان کے گلے کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، ما من صاحب ابل ما من صاحب شاۃ ما من صاحب بقرۃ، جو اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو گائے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو بکری کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تفصیل کے ساتھ قرآن بھی بتلاتا ہے۔ آگے مزید تفصیل جانیے، جو سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو چاندی اور سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان کے سونا اور چاندی کا جو مال ہے، دنیا میں کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، تم نے اتنا مال جمع کیا ہے، تمہارا سونا تمہیں مبارک ہو، تمہاری چاندی تمہیں مبارک ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ میں سونا اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیٹھ، ان کی پیشانی پہ، ان کی پیٹھ پہ، ان کے پہلوؤں پہ وہ جلا جلا کر لگا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا تمہیں مبارک ہو یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال۔ جو اپنے مال پہ سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں